ایک شخص کوفہ آ گیا اور کوفہ آ کر لوگوں کے ایمان سے کھیلنے لگا. وہ یہ کہا کرتا تھا میں نہ مسلمان ہوں، نہ میں ہندو ہوں، نہ میں یہودی ہوں، نہ میں عیسائی ہوں، میں ہوں عقل پرست، میں عقل کو فالو کرتا ہوں. لہذا جو بھی میرے سامنے آ کر بات کرے وہ مجھے لاجیکلی عقلی طور پر مجھے شکست دے. اگر عقلی طور پر لاجیکلی مجھے شکست دے دے گا تو میں مان جاؤں گا کہ وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں. لیکن میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ میرا جواب نہیں دے پاتے. سمجھیے گا اس بات کو اور ایک علم کی حیثیت کو سمجھیے گا. اس نے اپنی اس بے سر و پا باتوں سے کتنے لوگوں کا ایمان خراب کر دیا تھا. وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. جب خدا کو نہیں مانتا تو پھر مذہب تو اس کا کوئی تھا ہی نہیں. پھر جب خدا کو ہی نہیں مانتا، دہریہ تھا وہ. تو لوگوں میں شور ہو گیا کہ بھائی یہ لاجک منطق سے سوال کرتا ہے، قرآن اگر اس کے سامنے پڑھو تو منع کر دیتا ہے قرآن سے نہیں چاہیے، کسی اور کتاب سے نہیں چاہیے، لاجک سے جواب چاہیے. اب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اس کو لاجک سے جواب کیسے دیا جائے. چنانچہ یہ بغداد آ گیا، آ کے اس نے پیغام پہنچایا بادشاہ وقت کے پاس، اس وقت کا جو بھی خلیفہ تھا، کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے سوالوں کے جواب دے دے. زیادہ سوال نہیں ہے، 3 سوال ہے، بس 3 سوال ہے، کوئی جواب دے دے. وہ تینوں سوال اس نے بادشاہ کے پاس بھجوا دیے. تو بادشاہ نے مشورہ کرنا شروع کیا، خلیفہ نے مشورہ کرنا شروع کیا، اس کے 3 سوالوں کے جواب کون دے گا. لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو جواب دینے کے لیے کسی بڑے کو بھیجنے کے بجائے ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام نعمان ہے، ثابت کا بیٹا، جن کو بعد میں دنیا نے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا. کہا ان کو بھیج دیں. 18 سال کی عمر تھی، غالباً 18 سال. مجمع لگ گیا، لوگ آ گئے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے. وہ بڑی عمر کا تھا، امام اعظم کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی، علماء بھی تھے. ایک مجمع لگ گیا. تو اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے 3 سوال ہیں اور 3 سوالوں کے جواب لاجک سے دینے، لاجک سے، عقل سے دینے. امام اعظم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے سوال کرو. اس نے کہا کہ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا. یہ بات مجھے لاجک سے سمجھا دے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو بس یہ مجھے لاجک سے سمجھا دے کہ کیسے ممکن ہے کہ سب اللہ کے بعد ہے لیکن اللہ کسی کے بعد نہیں بلکہ اللہ سب سے پہلے ہے. تو اللہ سے پہلے کوئی نہیں، تو آپ کے اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، آپ کے اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھا دے لاجک سے. تو فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے، یہی ثابت کرنا ہے نا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، یہی ثابت کرنا ہے. کہاں یہی ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اللہ سے پہلے کوئی نہیں. تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا آسان ہے، تم ایسا کرو گنتی گننا شروع کرو الٹی، 10 سے لے کر پیچھے آؤ، گنتے جاؤ. اس نے گنتی شروع کی عربی میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 سب سنتے رہے. کہا ٹھیک ہے. کہا 3 کہا صحیح ہے. کہا 2 کہا صحیح ہے. کہا 1 کہا صحیح ہے. کہا پھر 1 کے بعد
کہا ایک پہ ختم ہے؟ اس نے کہا ایک پہ تو ختم ہے گنتی. کہا جس طرح 10 سے 9, 9 سے 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ہر عدد سے پہلے کوئی تھا. 10 سے پہلے 9 تھا, 9 سے پہلے 8, 8 سے پہلے 7, 7 سے پہلے 6, 6 سے پہلے 5, 5 سے پہلے 4, 4 سے پہلے 3, 3 سے پہلے 2 اور 2 سے پہلے 1. اور پھر تو نے خود کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں تو میرا خدا بھی 1 ہے اور میرا خدا سے پہلے کچھ نہیں. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. کہا یہ تو ٹھیک ہو گیا, یہ میں مان گیا کہ واقعی تو نے مجھے لاجواب کر دیا. کہا ایک سوال اور ہے. کہا کیا؟ کہا تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ جل شانہ کا جسم نہیں ہے جیسے اور چیزوں کا جسم ہے. اللہ جسم سے پاک ہے, اس کا وجود ہے لیکن جسم نہیں ہے. یہ جسم ہے, یہ جسم ہے, یہ جسم ہے, یہ جسم ہے, یہ سب جسم ہے, مادہ ہے, وجود رکھتا ہے, لمبائی ضرب چوڑائی, ہر وہ چیز جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے مادہ ہے. ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تمہارا اللہ ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کدھر ہے؟ مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, کہاں ہے؟ تم کہتے ہو اللہ ہے اور یہ بھی کہتے ہو ہمارا اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. تم کہتے ہو تمہارا رب ہے, اللہ ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ذات ہے, ہر جگہ موجود ہے, کیسے ممکن ہے یہ؟ کوئی مشرق میں ہوگا تو مغرب میں نہیں ہوگا, مغرب میں ہوگا تو مشرق میں نہیں ہوگا, شمال میں ہوگا تو جنوب میں نہیں ہوگا, کوئی ایک طرف ہوگا دوسری طرف نہیں ہوگا. لیکن تم کہتے ہو تمہارے اللہ کا جسم نہیں ہے, وجود ہے, اور پھر اپنے علم سے وہ ہر جگہ موجود ہے, مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, شمال میں بھی ہے, جنوب میں بھی ہے. یہ بات عقل میں نہیں آتی. امام اعظم نے 17-18 سال کی عمر ہے, ارشاد فرمایا کہ ایک شمع منگوائی جائے, کینڈل, موم بتی منگوائی جائے. موم بتی منگوائی گئی, موم بتی جلائی گئی. جب موم بتی روشن ہو گئی, اس کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی, تو امام اعظم نے اس بندے سے پوچھا یہ موم بتی ہے؟ کہا ہے. کہا اس کا نور ہے؟ کہا ہے. روشنی اس کی ہے؟ کہا ہے. کہا مجھے یہ بتا دے اس کی روشنی دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا سامنے کی طرف ہے یا پیچھے کی طرف ہے؟ اس نے کہا یہ تو نور ہے اور نور اس کا چاروں طرف ہے. فرمایا میرا خدا بھی نور ہے, اس کی روشنی چاروں طرف ہے. اس نے کہا آخری سوال ہے. 2 سوالوں کے جواب لاجیکلی مجھے مل گئے, آخری سوال. تیسرا سوال. کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے, ہر روز تمہارے رب کو ایک نیا کام ہے. تمہارا رب کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے, کائنات وہی چلا رہا ہے. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہر روز تیرے رب کی ایک نئی شان ہے, ہر روز تیرے رب کو ایک نیا کام ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم بتا سکتے ہو تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ یہ بتا سکتے ہو اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا آپ سوال کرنے والے ہیں, میں جواب دینے والا ہوں. آپ اوپر کرسی پہ بیٹھے ہیں, میں نیچے کھڑے ہو کے جواب دے رہا ہوں. حالانکہ سوال کرنے والا اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے جہاں میں کھڑا ہوں, جواب دینے والے کو کرسی پر بیٹھنا چاہیے, چونکہ وہ علم میں زیادہ ہے اور جواب دے رہا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. امام اعظم نے ارشاد فرمایا پھر آپ میری جگہ پر آ کے کھڑے ہو جائیں اور میں جا کر کے اوپر کرسی پر بیٹھ جاؤں.
پھر آپ دوبارہ سوال کرنا یہی والا تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ وہ بندہ کرسی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد جا کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں امام اعظم کھڑے ہو کے جواب دے رہے تھے۔ امام اعظم 17-18 سال کے ہیں، جا کے کرسی پر شان سے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اب سوال کرے۔ اس نے پھر سوال کیا تو امام اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس کے کاموں کو وہی جانتا ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو میں جان چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور ماننے والے کو کرسی پر بٹھا کے عزت کا تاج عطا فرما دیا۔ جتنے لوگ تھے جو ڈاوا ڈول ہو رہے تھے سب ایمان پر دوبارہ جم گئے۔ جن کا ایمان خطرے میں آ چکا تھا اس کے سوالات کی بنیاد پر ایک امام اعظم نے 17 یا 18 سال کی عمر میں 12 صدوں کو زیادہ ایمان پر ثابت قدم کر دیا۔